السلام علیکم، میرا نام ہے رفت اور آپ دیکھ رہے ہیں رفت چینل۔ ہمارا جسم 65% پانی سے بنا ہوتا ہے۔ پانی کی ضرورت جسم کو اپنے مختلف کام اور ریئیکشنز کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ خون کی گردش، جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنا، ویسٹ ریموو کرنا اور ڈیٹاکسیفائی کرنا۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہائپوتھیلمس کہلاتا ہے، جو جسم کے مختلف اہم کام کرتا ہے، جس میں سے ایک اہم کام پیاس کا لگنا بھی ہے۔ جیسے ہی جسم کا پانی 2% کم ہوتا ہے، ویسے ہی ہمیں پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ بتا رہا ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کو جلد سے جلد پورا کرو تاکہ ہمارا جسم ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو۔ ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈی ہائیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے جسم میں پانی جا رہا ہے، اس سے زیادہ پانی آپ کے جسم سے نکل جا رہا ہے۔ روزانہ ہمارے جسم سے تقریباً 2 لیٹر پانی یورین، اسٹول، پسینہ، آنسو اور الٹی کی شکل میں نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے سانس لینے میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دن میں کئی بار پانی پی کر اپنے واٹر لیول کو متوازن رکھا جائے۔ اب ایک دن میں کتنا پانی پیا جائے، یہ منحصر کرتا ہے آپ کے رہائشی علاقہ، عمر، جسم میں موجود چربی اور جینڈر پہ۔ ایک عام آدمی کو عموماً 2.5 لیٹر سے 3.5 لیٹر اور ایک عورت کو تقریباً 2 لیٹر سے 2.5 لیٹر تک پانی پینا چاہیے۔ اگر پانی ٹھیک سے نہ پیا جائے تو اس کی بہت سے برے نتائج ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ایسی پریشانی جو روزمرہ ہم کو اٹھانی پڑتی ہے، وہ صرف پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، میرے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس لال سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ پانی کی کمی سے ہونے والی پریشانیوں میں سہ فہرست ہے بہت جلد تھک جانا۔ ہمارا جسم کا سیال یعنی کہ فلوئڈز پانی سے بنا ہوتا ہے۔ جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جسم میں تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمارے دل کو زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے آکسیجن اور دیگر نیوٹرینٹس کو سرکولیٹ کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے طاقت کا زیادہ تر حصہ دل استعمال کر لیتا ہے اور ہم جلد تھکنے لگتے ہیں۔ ہاضمے کی پریشانی ہونا، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ فائبر ہاضمے کے لیے کتنا مفید ہے، پر اگر پانی صحیح مقدار میں نہ پیا جائے تو قبض کی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق صحیح سے پانی نہ پینے کی وجہ سے پیٹ کا السر بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں خارش ہونا، ہماری آنکھیں نمی کی ایک پتلی سی جھلی سے کور ہوتی ہے جو پانی اور نمک سے مل کر بنی ہوتی ہے، اس لیے جب ہم روتے ہیں تو ہمارا آنسو بھی نمکین ہوتا ہے۔ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو نمک صحیح سے گھل نہیں پاتا، جس سے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور کھجلی ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ کانٹیکٹ لینسز پہنتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کا خطرہ، پانی کی کمی کڈنی میں سٹون بناتا ہے۔ بہت سے پتھر چھوٹے ہوتے ہیں اور پانی کے زیادہ پینے کی وجہ سے وہ آرام سے یورین کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اگر پانی کی کمی ہو جائے تو پتھر بڑے ہونے لگتے ہیں اور پیشاب کے راستے کو بلاک کر دیتے ہیں، جو شدید درد دیتا ہے۔ پانی کی بہت زیادہ کمی گردے خراب بھی کر سکتی ہے۔ سانس میں بدبو ہونا، صحیح مقدار میں پانی نہ پینے کی وجہ سے منہ میں موجود خراب بیکٹیریا تھوک کے ساتھ بہہ نہیں پاتے، جس سے پھر سانس میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہونا، ہمارے جوڑوں کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے چکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ پانی کی کمی جوڑوں کی چکنائی کو کم کرتا ہے، جس سے جوڑوں کا درد اور ارتھرائٹس ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہونا، اکثر سر میں درد پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سستی اور چکر آنا بھی اکثر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارے جسم میں 2% پانی کی کمی ہوتی ہے، ہمارا دماغ ہمیں سر درد کے ذریعے سگنل دینے لگتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی دوا کھانے سے پہلے پانی پی کر ضرور دیکھیں۔ کولیسٹرول کا بڑھنا، پانی کے بغیر جسم زیادہ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے تاکہ سیل میمبرین یعنی خلیوں کو نم رکھ سکیں، اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ زیادہ کولیسٹرول ہارٹ اٹیک اور دیگر پریشانیوں کا سبب ہے۔ ریڈیوسڈ ان کنسنٹریشن لیول، پانی کی کمی سے کسی بھی کام پہ کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جسمانی وزن میں یوں تو دماغ صرف 2% ہے، پر 20% خون کا استعمال صرف دماغ کرتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پانی کی کمی سب سے پہلے دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ دماغ چونکہ آکسیجن اور نیوٹرینٹس کے مسلسل سپلائی سے کام کرتا ہے، تو جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو آکسیجن اور نیوٹرینٹس اس کو مل نہیں پاتا، جس سے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، پھر کنسنٹریٹ کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ بار بار بھوک کا لگنا، پانی کی کمی بار بار بھوک کا احساس دلاتی ہے، خاص کر میٹھا کھانے کا بہت من کرتا ہے۔ آپ اگر اپنے ارد گرد غور کریں تو پائیں گے کہ جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں وہ پانی کم پیتے ہیں۔ اور میٹھا کھانے کے کیا کیا نتائج ہیں، اس کے بارے میں میرا ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے جو آپ یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سوکھی اور کھردری کھال، کھال کی ایک لیئر نمی کو جذب کرتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے نمی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے اوپری کھال پھیکی اور ڈل لگنے کے ساتھ ساتھ پورز کا بڑھنا، فائن لائن اور فلیکنس کا ہو جانا عام بات ہے۔ اگر آپ کی آئلی سکن ہے تب بھی وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتی ہے اور زیادہ تیل پیدا کرتی ہے تاکہ نمی کی کمی کو پورا کر سکے، جس سے پمپلز وغیرہ بھی زیادہ نکلتے ہیں۔
یہ تو ہو گئے پانی کی کمی کے اثرات، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم چلے کہ ہم میں پانی کی کمی ہے؟ تو اس کی کچھ علامات ہیں، جیسے کہ بار بار منہ کا سوکھنا اور زبان کا ہونٹوں پہ جانا، دن میں 4 بار سے کم یورین پاس کرنا، یورین کا ڈارک رنگ اور تیز اسمیل ہونا، چکر آنا اور سانس اور دل کا تیز تیز چلنا۔ چھوٹے بچوں میں اس کی نشانی بلا وجہ کا رونا، بنا آنسو کا رونا، 3 گھنٹے سے زیادہ ڈائپر کا خشک رہنا، آنکھوں اور گالوں کا دھسنا اور سانس اور دل کا بہت تیز یا بہت ہلکے چلنا ہے۔ پانی کی کمی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور کوشش کریں کہ ایک وقت میں 1 گلاس پانی پی لیں اور ہر 1 گھنٹے پہ 1 گلاس پانی لازمی پئیں۔ اگر یہ آپ کو مشکل لگتا ہے یا پھر یاد نہیں رہتا تو آپ موبائل میں الارم بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایپس ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کہیں سفر کریں، آفس جائیں یا کہیں مارکیٹ وغیرہ کہیں بھی جائیں تو اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھیں۔ جس جگہ آپ پڑھائی کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی پانی کی بوتل رکھیں۔ اگر سادہ پانی آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ اس میں تھوڑے فلیورز ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اس میں نیبو ڈال دیں یا منٹ ڈال دیں، جو اس کو میٹھا تاثیر دینے کے لیے آپ تھوڑا سا اس میں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں۔ ڈائریا اور الٹی کی شکل میں جب پانی جسم سے زیادہ نکل جاتا ہے تو الیکٹرولائٹ کا استعمال کریں۔ یہ کسی بھی کیمسٹ کی دکان میں آسانی سے دستیاب ہے۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا تو اس کا بہترین بدل 1 گلاس میں چینی اور نمک کو مکس کر کے پینا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ کھیرا، ساری بیریز جس میں اسٹرابیریز، بلو بیریز، ریسبیری وغیرہ شامل ہے، خربوزہ، نیبو، تربوز، پپیتا، سبزیوں میں لیٹس، گوبھی اور سیلری۔ اس کے علاوہ دہی، پنیر، پاستا، شرمپ، سیلمن اور چکن میں بھی پانی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کولڈ ڈرنک اور انرجی ڈرنک سے پرہیز کریں، کیونکہ کولڈ ڈرنک سے پیاس تو بجھتی نہیں، نہ ہی جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ وہ اور نقصان دہ ہے۔ انرجی ڈرنک میں کچھ نہیں ہوتا سوائے پانی، چینی اور نمک کی بھاری مقدار کی، اور اس کو خاص کر ہائی لیول ایتھلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے کہ میراتھن رنر، فٹ بال پلیئر وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اگر آپ 1 گھنٹے کی انٹینس ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ اسپورٹ ڈرنک لے سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو پانی کی اہمیت اور اس کی کمی سے ہونے والے نقصانات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہر گھنٹہ 1 گلاس پانی ضرور پئیں گے، میں اجازت لیتی ہوں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔